اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، یعنی تمام مخلوقات میں سب سے اعلیٰ۔ یہی وجہ ہے کہ انسان میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی دوسری مخلوق سے زیادہ ہے۔ انسان نے اپنی اسی ذہانت سے ایسی چیزیں ایجاد کر لی ہیں جن کو دیکھ کر عقل دنگ رہ جاتی ہے، جسے ہم ٹیکنالوجی کا نام دیتے ہیں۔ ٹیکنالوجی نے ہماری زندگی کو یکسر بدل کر رکھ دیا ہے۔ آج کل جدید ٹیکنالوجی کا استعمال وقتی ضرورت بن گیا ہے، جس کے بغیر ہمارا گزارا بالکل ممکن نہیں ہے۔ کم وقت میں ٹیکنالوجی کے ذریعے انسان کو بہت زیادہ سہولیات میسر ہو جاتی ہیں۔ آپ نے اپنی روزمرہ زندگی میں بہت سی ایسی چیزیں دیکھی ہوں گی جن کے بنانے کا مقصد آپ کو معلوم نہیں ہوگا۔ آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں چند ایسی ہی چیزوں کے بارے میں بتائیں گے جن کے بنانے کا مقصد شاید آپ کو معلوم نہ ہو۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو دبائیں تاکہ ہماری آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ ناظرین، کیا آپ نے کبھی اپنے لیپ ٹاپ چارجر میں لگے ہوئے چھوٹے سے سلنڈر کے بارے میں سوچا ہے کہ وہ کس کام کے لیے ہے یا اس کو لگانے کا کیا مقصد ہے؟ تو آپ میں سے زیادہ تر کو اس بارے میں معلوم نہیں ہوگا۔ یہ چھوٹا سا سلنڈر چارجر کے علاوہ کی بورڈ اور ماؤس کے تار میں بھی موجود ہوتا ہے، جسے ہم دیکھنے کے بعد نظر انداز کر دیتے ہیں، اور اس کے لگے ہونے کا یہ کام کا مقصد ہمیں معلوم نہیں ہوتا۔ اس میں نہ تو کوئی سرکٹ ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی تار۔ اس سلنڈر میں دو مقناطیس لگے ہوئے ہوتے ہیں جو الیکٹرو میگنیٹک ویو کو کنٹرول کرتے ہیں۔ جب کسی تار میں کرنٹ گزرتا ہے تو اس میں الیکٹرو میگنیٹک انٹرفیئرنس پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، جبکہ تار میں پہلے سے بھی الیکٹرو میگنیٹک ویو موجود ہوتے ہیں۔ اس طرح کرنٹ آؤٹ پٹ کے قریب ایک چھوٹا سا سلنڈر بنایا جاتا ہے جو الیکٹرو میگنیٹک ویو کو بلاک کر دیتا ہے، جو آپ کی تار اور موجود برقی آلات کو سیو رکھتا ہے۔ ہول ان دا ایئرپورٹ۔ اگر آپ آئی فون یوزرز ہیں تو آپ نے ضرور ان کے ایئرپورٹ میں ہول دیکھے ہوں گے۔ یہ ہول آئی فون کے علاوہ ایپل کی ہینڈ فری میں بھی ہوتے ہیں۔ ایک تو مین ہول ہوتا ہے جس سے میوزک سنا جاتا ہے، اس کے علاوہ ایک الگ سے چھوٹا سا ہول ہوتا ہے۔ یقیناً آپ ان کو دیکھ کر سوچتے ہوں گے کہ یہ مائک کا کام کرتے ہیں یا ویسے ہی ہیں۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ ان ہولز کو ساؤنڈ کوالٹی کو بہتر بنانے کے لیے بنایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ انٹرفیئرنس کو بھی کم کرتے ہیں۔ سارے اسپیکر وائبریشن پیدا کرتے ہیں اور وائبریشن ہمیشہ پریشر بناتی ہے جو مٹیریل کو خراب کرتا ہے، لہذا ایپل اور آئی فون نے یہ ہولز بنائے ہیں جو ایئر سرکولیشن میں مدد کرتے ہیں اور پریشر کو کم کرتے ہیں، جس سے ساؤنڈ کوالٹی بہتر ہوتی ہے۔ ایئر فون پلگ رنگز۔ ناظرین، آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ایئر فون کے پلگز پر کچھ لائنز ہوتی ہیں۔ بعض پلگ پر یہ 2 ہوتی ہیں اور بعض پر 3۔ آپ یہ سن کر حیران ہو جائیں گے کہ یہ لائن صرف ڈیزائن کے لیے نہیں بنائی جاتی، بلکہ ان کا خاص مقصد ہوتا ہے۔ ان میں موجود اسٹرپ وائر ان ہیڈ فون کے ساتھ کنیکٹ ہوتی ہے، اور اس طرح اسٹیریو ہیڈ فون پر 2 اسٹرپس ہوتی ہیں، اور جن ہیڈ فون میں مائک ہوتا ہے ان پر 3 اسٹرپس ہوتی ہیں۔ اگر ان میں سے ایک اسٹرپ بھی خراب ہو جائے تو جس ہیڈ فون کے ساتھ وائر کنیکٹ ہوتی ہے وہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ اسی وجہ سے بعض اوقات خراب ہیڈ فون کو اگر پکڑ کر ہلایا جائے تو وہ کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ٹائنی پاکٹ ان پینٹ۔ ناظرین، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ پینٹ میں ایک چھوٹی سی پاکٹ ہوتی ہے؟ اس کا کیا مقصد ہے؟ آپ کے خیال میں یہ فیشن کے لیے ہے یا ویسے ہی بنائی گئی ہے؟ اگر ایسا ہے تو آپ غلط ہیں۔ دراصل سن 1800 میں اس پاکٹ کا استعمال چھوٹی گھڑیاں رکھنے کے لیے کیا جاتا تھا، اور لائف اسٹروس نامی کمپنی نے ان گھڑیوں کو رکھنے کے لیے اس چھوٹی سی پاکٹ کو بنایا تھا۔ ان پاکٹ کو اس وقت واچ پاکٹ کہا جاتا تھا۔ اب چھوٹی گھڑیاں تو بند ہو گئی ہیں، لیکن پینٹ میں اب بھی یہ پاکٹ بنائی جاتی ہیں، لیکن اب ان پاکٹ کا استعمال کوئن رکھنے یا ٹکٹ رکھنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ اب ان کو ٹکٹ پاکٹس کہا جاتا ہے۔ ہول ان لاک۔ ناظرین، آپ سب نے یقیناً لاک میں ایک منی ہول دیکھا ہوگا۔ ہم میں سے اکثر لوگ اسے بالکل بیکار سمجھتے ہیں، لیکن اس ہول کا بھی ایک مقصد ہوتا ہے۔ اصل میں یہ ہول لاک کو زنگ آلود ہونے سے بچاتا ہے۔ اس ہول سے پانی یا دوسرا کوئی بھی لیکوڈ نکل جاتا ہے۔ اس ہول سے لاک کے میکینزم کو آئل بھی دیا جا سکتا ہے۔ اگر یہ چھوٹا ہول نہ ہو تو لاک چند ہی ماہ میں خراب ہو جائے گا۔ نیلز ہاف مون۔ ناظرین، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آپ کے ہاتھ کی انگلیوں میں ہاف مون کا نشان کس چیز کی علامت ہے؟ آپ کو یقین کرنا مشکل ہوگا کہ آپ کے ناخن آپ کی صحت کے بارے میں بہت کچھ بتاتے ہیں۔ اگر آپ ناخن کو دیکھیں تو آدھے چاند کی طرح کا ایک سفید نشان نظر آئے گا، اور اگر بچوں میں یہ نشانات نظر نہ آئے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ عمر گزرنے کے ساتھ ساتھ بچوں میں بھی یہ نشانات نمودار ہو جاتے ہیں۔ اگر یہ اچانک بہت کم ہو جائے تو یہ وٹامن بی اور آئرن کی کمی کی علامت ہے۔
ریسرچ کے مطابق یہ نشان بہت چھوٹا ہو تو یہ لو بلڈ پریشر اور تھائرائیڈ امراض کی جانب اشارہ ہے، اور اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ جسم میں دفاعی نظام، آئرن اور وٹامن B12 کی کمی ہو رہی ہے، اس لیے صحت کا خیال رکھا جائے۔ کیپسول ان 2 کلرز۔ دنیا کا ہر شخص ہی ٹیبلٹ اور کیپسول سے واقف ہے۔ ہر شخص بیماری کی صورت میں ٹیبلٹس اور کیپسول کا استعمال تو کرتا ہی ہے۔ ٹیبلٹ ایک ہی کلر میں ہوتی ہے جبکہ کیپسول 2 کلرز پر مشتمل ہوتا ہے، یعنی کلر کے حساب سے اس کے 2 پارٹس ہوتے ہیں۔ اس کا ایک پارٹ کنٹینر ہوتا ہے جس میں ڈوز یا میڈیسن ہوتی ہے، اور دوسرا حصہ اس کا کیپ ہوتا ہے۔ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ لیبارٹری میں میڈیسن بنانے والے ورکر کنفیوز نہ ہوں کہ کنٹینر کون سا ہے اور کیپ کون سا، اس لیے کیپسول کو 2 مختلف کلرز میں بنایا جاتا ہے۔ ہاف ایپل لوگو۔ 1977 میں جب پہلی بار روب جینوف نے اس لوگو کو ایپل کے فاؤنڈر اسٹیو جابز کو دکھایا تو ان کو یہ لوگو اس قدر پسند آیا کہ انہوں نے اس کو بالکل فائنل لوگو قرار دے دیا۔ روب جینوف کا ماننا تھا کہ ایپل ہی ایسا پھل ہے جس کا ایک حصہ کٹنے کے بعد بھی اپنی پہچان نہیں کھوتا۔ اب بات یہ ہے کہ لوگو میں کٹا ہوا سیب ہے، وہ کہاں سے آیا؟ ایلن ٹرنی نامی ایک کمپیوٹر ایکسپرٹ جس کی موت 1954 میں اچانک ہو گئی تھی، اور اس کی ڈیڈ باڈی کے پاس سے ایک زہریلا سیب کٹا ہوا ملا تھا جو ایپل کے لوگو کی طرح ایک طرف سے کھایا ہوا تھا۔ اسی بنا پر کمپنی نے اس کی یاد میں ہاف ایپل لوگو بنا لیا۔ اب بات یہ ہے کہ اسٹیو جابز نے اپنی کمپنی کا نام ایپل ہی کیوں رکھا؟ اسٹیو جابز کے بچپن میں ان کا سیب کا ایک باغیچہ ہوا کرتا تھا، وہ اپنا سارا ٹائم اس باغیچے میں گزارتے تھے۔ جب انہوں نے کمپنی کھولی تو نام کی لسٹ میں ایپل کا نام سب سے ٹاپ پر تھا، اس طرح کمپنی کا نام ایپل رکھا گیا۔ اور ایلن ٹرنی جو کمپیوٹر کے بڑے ایکسپرٹ تھے، ان کی موت بھی ایک زہریلے سیب سے ہوئی تھی جو آدھا کھایا ہوا تھا، اس لیے اس کا لوگو بھی ایک کٹا ہوا سیب ہے۔ دوستوں، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔